یہ نقلی اہل حدیث اکثر جو ہے ہم سنیوں کے اوپر جھوٹا الزام و بہتان لگاتے ہیں اور ہماری بری بھلی عوام کو جہالت بھرے سوال و اعتراض کر کے گمراہ کرنے اور بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر سوال کرنا ہے تو ہمارے علماء کرام کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں سوال کریں، لیکن یہ بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کو سوال کرتے ہیں اور وہ بھی اٹھ پٹانگ جہالت بھرے سوال، اور اس لیے سوال میں الجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے گندے عقیدے کی طرف دھیان نہ دیں، ان کے گندے عقیدے کو لوگ پڑھ کر ان کی حقیقت کو جان کر ان کے اوپر لعنت نہ بھیجے۔ دیکھیں، ان کے عقیدے کو بتانے سے پہلے آئیے انہی کے گھر کا ایک اصول بتا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتاب ہے، یہ توصیف الرحمان کی لکھی ہوئی کہ کیا علماء دیوبند جو ہے اہل سنت ہیں، اس میں انہوں نے دیوبندیوں کے رد میں کتاب لکھی، اس سے پہلے ایک قانون بنایا اور لکھا کہ ہر گروہ کے یعنی ہر فرقہ و جماعت کے جو عقائد ہوتے ہیں اس عقائد کو طے کرنے والے اس گروہ کے علماء و اکابر ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی گروہ کا آپ کو عقیدہ و نظریہ دیکھنا ہے تو اس گروہ کے اکابر و علماء کے عقیدے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کتاب میں اپنی جماعت اپنے فرقے کے لیے کیا عقیدہ لکھ رکھا ہے، ٹھیک، جو توصیف الرحمان سے بتا رہے ہیں۔ تو اب آئیے ہم آپ کو توصیف الرحمان کے اس اصول کے مطابق ان کے گھر کے عقیدے دیکھتے ہیں، ان کے علماء اور ان کے اکابرین نے اپنی کتابوں میں کیا لکھ رکھا ہے۔ اب دیکھیے، جو اہل حدیث مذہب میں جو ہے یہ رام کرشن وغیرہ جو ہے یہ سب پیغمبروں میں گنتی آتے ہیں، یہ سب ان کو نیک انبیاء مانتے ہیں اور ان پر ایمان لانے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے واحد الزماں ان کے بہت بڑے اکابر، ان کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کتاب ہدایت المہدی میں لکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نیک انبیاء تھے، جیسا رام چندر لکشمن کرشن جی جو ہندوؤں میں ہیں، اور جوسار اور جوراستر جو فارسیوں میں ہیں، اور کنفیوز اور مہاتما بدھ جو چین اور جاپان میں ہیں، اور سقراط اور فائثاغورس جو یونان میں ہیں۔ ہم اب دیکھیں، یہ تو لکھ دے کہ یہ سب کیا ہے، نیک پیغمبروں میں ہیں، لیکن صرف انہوں نے یہیں تک لکھ کر نہیں چھوڑا، اب اس کے آگے حکم بیان فرما رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کے لیے کیا حکم ہے۔ ابھی آگے حکم لکھتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم یوں کہیں کہ ہم ان تمام انبیاء و رسول پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم ان سب کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، رام کرشن بودھ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سب نیک پیغمبر ہیں، نیک انبیاء ہیں، اور ان کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان پر ایمان لانا بھی اہل حدیثوں کے نزدیک واجب ہے۔ یہ ان کا اتنا گندا عقیدہ و کفریہ عقیدہ ہے کہ اب ان سارے لوگوں کو یہ جو ہے پیغمبروں میں شمار کرتے ہیں اور ان کے فرما بردار بھی ہیں اور ان پر ایمان لانے کو واجب بھی قرار دے رہے ہیں اور ان پر ایمان بھی رکھ رہے ہیں۔ اب بتائیے، کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی غیر مقلد اہل حدیث جو ہے اس عقیدے پر قرآن و حدیث سے دلیل پیش کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا جھوٹا دعویٰ تو ہوتا ہے، یہ جھوٹا دعویٰ عوام میں کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہر عمل قرآن و حدیث پر ہے، لیکن جب ان کی کتابوں کو اور ان کے عقیدے کو کھنگالیے گا تو معلوم چلے گا یہ قرآن و حدیث کے اسلام کے ہی دشمن ہے۔ اب جیسے یہ ایک عقیدہ دیکھ لیجئے، اب ہو سکتا ہے کچھ اہل حدیث کہیں گے نہیں نہیں، ہم لوگ کسی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، یہ کتاب میں ہمارا نہیں لکھا ہوا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو چلیے ان کے بہت بڑے ان کے وقت کے مولوی صاحب جو ان کے اسکالر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ابھی ہندوستان چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں، ذرا ان کا بھی عقیدہ سن لیجئے، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے تعلق سے۔ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے۔ نام صرف ہمارا اہل حدیث ہے، کام اہل خبیثوں کے ہیں۔ تو اب ذاکر نائک بھی دیکھیے صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ کرشن اور رام کے بارے میں کہ یہ پیغمبر ہے یا نہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ ان کا نام تو قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بتائیے، عوام الناس میں کھل کے تو اپنا عقیدہ نہیں بتا پا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پبلک جوتا سے مارے گی، اس لیے لوگوں کا برین واش کرنے کے لیے اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا جس سے یہ عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ان سب کے پیغمبر ہونے کے قائل ہیں، اور ان کا یہ ذاکر نائک اپنے طرف سے بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان کے گھر میں لکھی ہوئی ان کی کتابوں میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ یہ سب جو ہے ان لوگوں کو پیغمبر مانتے ہیں۔ تو اب بتائیے، یہ اہل حدیث ہوئے یا پھر اس کے بعد یہ اسلام کے دشمن ہوئے؟ ہماری بھولی بھالی عوام ان کے عقیدے کو جانتے نہیں ہے اور ان کے گمراہیت پھنسے چلے جا رہی ہیں۔ تو ان عقیدے کو پڑھیے، ان کے بارے میں جانیے اور ان کی جہالت اور کفر سے اپنے ایمان اور اپنے عقائد کی حفاظت فرمائیے۔